بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جی ہماری قواعد النحو جو ہے وہ تو الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی تھی، اور میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ اب آپ لوگ جو ہیں قواعد الصرف کے پہلے 5 چیپٹر جو ہیں وہ آپ لوگ ریوائز کر کے لائیں گے. تو آج میں قواعد الصرف کے وہی 5 چیپٹر جو ہیں ان سے آپ سے کچھ سنوں گا، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اجرا کرتے ہیں. ابھی چونکہ لوگ بھی بہت کم ہیں، یہ ذرا آپ لوگ ڈسکشن والے گروپ کے اندر ایک دو میسج کر دیں کہ کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے اور لوگ جلد از جلد جو ہیں وہ آن لائن آ جائیں. جی افشین، آپ سب سے پہلے بتائیے مفتو کس حرف کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتو اس حرف کو کہتے ہیں جس پر فتحہ ہو، یعنی کہ زبر ہو. ٹھیک ہے. کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ کلمہ کی 3 اقسام ہے: اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم، فعل اور حرف کی تعریف سنا دیں. اسم ایسا کسی بھی چیز کا نام، شخص، جگہ یا چیز کا نام، اور جس میں زمانہ نہ پایا جائے اس کو اسم کہتے ہیں. اور فعل ایسا کلمہ جو کہ اس جس میں میں 2 پایا چیزیں جائے، ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ زمانہ نہ پایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنا معنی خود بتائے. اپنا معنی خود بتائے. جی. جی. اور فعل؟ اور فعل جو ہے فعل جو ہے وہ جس میں زمانہ پایا جائے، اور وہ کام گزرے ہوئے زمانے میں، اور وہ گزرے ہوئے زمانے میں، آنے والے زمانے میں، حال میں، یا پھر اس کام کا کرنے کا حکم دیا جائے یا مطالبہ کیا جائے امر میں. ٹھیک ہے. اور حرف؟ حرف جو ہے وہ ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان کے وہ اکیلا معنی نہیں دیتا، اسم اور فعل کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے من، الہ، حتی وغیرہ. چلیں جی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی عریشہ، آپ بتائیے میزان صرفی سے کیا مراد ہے؟ میزان جو ہے وہ ترازو کو کہتے ہیں. ٹھیک تو ہے. اسی طرح علم صرف میں کلمات کے اوزان وغیرہ کو جاننے کے لیے جو علماء نے ایک ترازو مقرر کیا اس کو میزان صرفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کتنی طرح کا ہے؟ یہ 3 طرح کے ہیں. ایک 3 حرفی افعال ہیں، ثلاثی مجرد ہے، ایک رباعی مجرد ہے، اور ایک خماسی مجرد ہے. ثلاثی مجرد جو ہے اس کا وزن فاعین لام ہے، ٹھیک. رباعی جو ہے اس کا فاعین لام لام ہے، اور جو خماسی ہے اس کا فاعین لام 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 ہے. ٹھیک ہے. چلیے آپ بتائیے فعل متعدی کس کو کہتے ہیں؟ وہ فعل جو مفعول کو بھی چاہتا ہو، یعنی ڈیپینڈنٹ فعل ہو مفعول پہ، یعنی جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے. اور فعل مجہول؟ فعل مجہول جس میں جو ہے فاعل نامعلوم ہو، مطلب اس میں مفعول ہو یا پھر وہ ہاں، فاعل کا ایک، تذکرہ نہ ہو. ٹھیک ہے. جی جی، فاعل کا تذکرہ نہ ہو. چلیں ٹھیک. چلیں جی، ماشاءاللہ. آگے نورین عثمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بتائیے فعل ماضی کس کو کہتے ہیں، اور فعل ماضی کی گردان بھی سنا دیں. استاد، فعل ماضی جس میں گزرے ہوئے زمانے کی بات کی جائے، ٹھیک ہے. اور 6 وزن ہے اس کے. میں ابھی آپ کو فعلہ سے سناؤں گی ضربہ کا. 6 وزن؟ ضربہ یہ 6 وزن کیسے؟ استاد، ضربہ یضرب، فتح یفتح، وہ نصر 6 ینصر. ابواب ہیں، اس کو باب کہتے ہیں، وزن نہیں کہتے ہیں. وزن ابواب کے سیگے ہوتے ہیں نا، 14 سیگے ہیں. ابواب ہیں اور اس کے 14 صیغے ہیں. ابھی آپ کو ضربہ یضرب کے وزن پہ سناؤں گی گردان ماضی کی. ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا. ٹھیک ہے. اور مجہول؟ مجہول جو ہے نا، وہ جو ماضی کا مجہول ہوتا ہے، اس کا فا کلمہ جو ہے نا اس پہ پیش آتی ہے، اور عین کلمہ جو ہے نا اس پہ کسرہ آتی ہے. تو یہ فعیلہ کے وزن پر ہوگا. جیسے اگر ہم ضریبہ بنائیں گے اس کا، تو ضریبہ، ضریبا، ضریبو، ضریبت، ضریبتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا. چلیں جی، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. تو آج کا ہمارا جتنا لیسن تھا ماشاءاللہ آپ تینوں لوگوں نے اچھا سنایا ہے. اس کے بعد قواعد الصرف سے ہی چیپٹر نمبر 6 جو ہے فعل مضارع کے بارے میں ہے.
پہلے فعل مضارع کی تعریف ہے، فعل مضارع بنانے کا طریقہ ہے، اس کے بعد فعل مضارع معروف کی گردان ہے، پھر مضارع مجہول کی گردان ہے، اور اس کے بعد پھر آگے ہے نون تاکید، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ۔ تو یہ چیپٹر نمبر 6، 7 اور 8 تین چیپٹر جو ہیں یہ کل انشاءاللہ آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کر کے آئیں گے، اور فعل امر جو ہے اس کو فی الحال آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اور جی استاد۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں پیچھے سے بھی ساتھ ساتھ جو چیپٹر آج 5 چیپٹر سنائے ہیں نا ان کو بھی ریوائز کر لیں۔ تو چونکہ لوگ کم ہیں اس لیے ہم نے جلدی سن لیا ہے، تو اب ہم اجرا کی طرف جاتے ہیں۔ جو حاضر ہوگا وہی فائدہ اٹھائے گا، جو غیر حاضر ہوگا وہ محروم رہے گا۔ بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ آج ہم حدیث سے ہی اجرا کر لیتے ہیں، کیونکہ ہفتے میں 2 دن تو ہماری کلاس نہیں ہوئی، اور حدیث کا اجرا جو ہے وہ زیادہ مجھے مفید لگ رہا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ جی پچھلے چیپٹر میں ہم نے کون سی حدیث نمبر کا اجرا کیا تھا؟ ذرا افشین آپ بتا دیں۔ استاد مطلب نمبر تو یاد نہیں ہے، ولیمے کا باب چل رہا تھا، اور اب ہم پہنچے ہوئے ہیں اس پہ تک، باری کی تقسیم کے باب پہ۔ اس میں نمبر آپ نے پہلے بتایا تھا، ہاں جی، میں وہ نے میں نے بتایا تھا 3 2 8 9 چلے کوئی نمبر ہم نکال لیتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم 3220 تک آلموسٹ پڑھا تھا، اس کے قریب تھے، اچھا 3219 یا 20 تھا۔ چلیں اس کے قریب قریب ہم کہیں نہ کہیں کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آج اب ہم 3265 ہم نے پڑھ لیا ہے، 3265 تک۔ آج پڑھ لیا 3265 تک؟ ہاں جی پڑھ لیا ہاں 3265، لاسٹ ڈے میں پڑھی تھی۔ ہاں جی جی ٹھیک ہے۔ استاد محترم آپ کے لیکچرز نہیں وہ LMS پہ اپلوڈ ہوئے ہوئے، وہ کروا دیجیے گا ذرا، کیونکہ ابھی یہ تک چھٹوں ایل میں ایم وہ ایس میں پہ کسی کے بھی نہیں ہوئے، یا کسی کے ہو گئے ہیں؟ کسی کے بھی نہیں ہوئے، ضرورت وہ اس کی تھی نا عربی کے لیکن اجراء۔ وہ جو ہے نا یوٹیوب پہ ہو چکے ہیں، تو آج شاید آج رات کو ایل ایم ایس پہ کر دیں یہ لوگ۔ اور آپ کا جو لاسٹ والے ہماری کلاس ہوئی تھی اس کا وہ اس میں بھی نہیں آیا تھا، ابھی ٹرانسفر میں بھی نہیں تھا۔ چلیں آج کر ریکارڈنگ لیں گے، آج جو ہے نا آج انہوں نے آج کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے، ابھی چونکہ چھٹیاں تھیں تو آج انشاءاللہ امید ہے آج انشاءاللہ جتنے رہتے ہیں وہ سارے ہو جائیں گے، نہیں تو کم از کم 50% آج ہو جائیں گے، بقیہ کل ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو آپ کا کوئز نہیں آ رہا، کوئز ہم جب آ جائیں گے لیکچر اس کے بعد کوئز دیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی اسکرین شیئر ہو گئی ہے جی۔ افشین آپ سب سے پہلے پڑھیے، حدیث کو سٹارٹ کیجئے یہاں سے۔ جی سٹارٹ سے ہی پڑھو، عن عائشہ تھا۔ ایک منٹ جی، حدیث نمبر جو ہے 32-36 یہاں سے آغاز کریں آپ۔ وعن ابی ہریرہ تھا جی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عن النبی، عن اس کو ساکن نہیں کرنا ہے، اعراب دینا ہے۔ اعراب کیا دیں گے؟ میں نے زیر دیا ہے، وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نون پہ زبر دیا ہے، پہلے زیر دیا ہے اور پھر زبر دیا ہے، نبی۔ ٹھیک ہے استاد جی محترم، ٹھیک ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم قال، قولا تھا نا پھر وقف میں قول۔ اب آپ اس کی وجہ اعراب بھی بیان کرتے ہیں کہ ابھی کیا ہے، ہریرہ تک کیا ہے، عن النبی جی جو اعراب ہوتا ہے وہ ہمیشہ آخری حرف پر ہوتا ہے، تو نون کے اوپر جو آپ نے اعراب دیا اس کو اعراب نہیں کہیں گے، اعراب وہ ہوگا جو عن النبی جی یا کے نیچے آپ نے زیر دی ہے۔ تو ابھی جو ہے جی اس کی کیا حالت ہے اور یہ کون سا اسم ہے، اور اس کی یہ حالت کیسے ظاہر ہو رہی ہے؟ عن تو حرف جارہ میں سے ہے، اور ابھی جو ہے یہ مجرور ہے، یہ اس کی مجرور ہے اس کا یہ حالت، کون اور سے یہ اسماء میں سے ہے؟ یہ کون سے اسماء میں سے؟ اسماء ستہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور اسماء ان ستہ کی کا کیا حالت اعراب جو ہوتا ہے؟ ہے رفعی حالت میں واو کے ساتھ، نصبی حالت میں الف کے ساتھ، اور جری حالت میں یہ یا کے ساتھ آتے ہیں، اس وقت اس کی جری حالت ہے۔ ٹھیک ہے، اور اور ہریرہ کا؟ ہریرہ اس پہ زبر آئے گی ہاں کیونکہ وہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف ہے، لیکن یہ یہاں پر ہے کون سی حالت میں، اس کی یہ حالت کون سی ہے؟ رفعی حالت ہے، یہ نصبی ہے یا جری ہے؟ ہاں میں نے ابھی ابو اور بنت اور ابن ان چیزوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ہمیشہ مضاف استعمال ہوتے ہیں۔ یہ
مضاف الیہ ہے اس ہاں وقت، یہ مضاف لہذا الیہ ہے، تو مضاف الیہ کی کون سی حالت ہوتی ہے؟ اس کی حالت ہر حالت میں جری ہی ہوتی ہے. ہاں وہ جری، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجرورات میں سے ہے. تو اب اس جی کی جری حالت جو ہے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پہ نصب آئی ہے، ورنہ یہ ابی ہریرہ تن ہونا چاہیے تھا. تو جی. اس میں کون سے دو سبب پائے جا رہے ہیں غیر منصرف کے؟ ایک تو یہ علم ہے اور دوسرا تائے تانیث ہے اس پہ. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے عن النبی کی. ان جو ہے وہ دوبارہ حرف جار ہے، اور اسی وجہ سے اس نے ان نبی کو جو ہے وہ زیر دیا، مجرور ٹھیک ہے. جر دیا. جار مجرور بن کے یہ دونوں جار مجرور بن گئے ہیں. ہاں اور صلی جو ہے وہ اسم وہ سوری فعل ماضی ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اللہ لفظ اللہ فاعل بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ جو ہے حرف جر ہے، ہاں جو ہے یہ ضمیر لگی ہوئی ہے متصل، ہاں مجرور ضمیر متصل مجرور بحرف جر. بحرف جر. ٹھیک ہے. اور وسلمہ بھی دوبارہ جو ہے فعل ماضی ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہ آپ نے کہا تھا کہ اس کو، وہ مجھے لفظ بھول گیا جو آپ نے بتایا تھا. ہاں یہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ، یہ جتنے الفاظ ان کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. جملہ معترضہ. جی جی چلیں چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیک. جی آگے عریشہ آپ بتائیے قالا سے آگے. اذا كانت جی عند اذا کیا الرجل، چیز ہے؟ پہلے اذا اذا بتائیں. مبنی ظروف میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور کانت. کانا جو ہے یہ فعل ناقصہ ہے، ٹھیک ہے. فعل ناقص ہے. فعل اس سے ناقص کا یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب کا. واحد مؤنث غائب کا. ٹھیک ہے. عند الرجل، عند حرف جر ہے. آئندہ حرف جر نہیں ہے، یہ بھی اسماء ظروف میں سے ہے. جی وہ اصل میں نے یاد نہیں ہاں پورے ہو تو سکے آئندہ مجھ سے. جو ہے یہ ظرف ہے، اور یہ آئندہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. جی مضاف ہے، اور اس کے ساتھ الرجلی حالت جر میں مضاف الیہ بن گیا. یہ مضاف الیہ ہوگا. ٹھیک ہے. رجل امرأتانی، ہاں یہ حالت رفع میں ہے ہاں کیونکہ یہ افعال ناقصہ کا اسم بن رہا ہے. ہاں. اذا کانت امراتان عند الرجل، اصل عبارت ایسے ہے. جی امراتان اس کا اسم بن رہا ہے. تو یہ ہے کیا چیز؟ اسماء مربع میں. امرأتانی تثنیہ ہاں ہے. امراتان، دو جی بیویاں. اعراب بالحرف کے ساتھ. ہاں ویسے یہ ہے کیا؟ جمع ہے، تثنیہ ہے، واحد ہے؟ تثنیہ ہے، تثنیہ ہے. تثنیہ ہے. اور تثنیہ کا اعراب تینوں حالتوں میں کیسے آتا ہے؟ حالت رفع میں امرأتانی ہوگا اور حالت نصب و جر میں امرأتینی ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے اعراب ماشاءاللہ. جی بالحرکت جی بس حرف سوری. جزاک اللہ. جی آگے آمنہ محمد، بلکہ نورین عثمان، پہلے آپ بتائیے جی امراتان. استاد. جی امراتان کے بعد جو ہے نا فلم ہے، فا جو ہے نا وہ حرف عطف ہے. لم یا دل، یہ جو لم ہے نا یہ جازمہ ہے، حروف جازمہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. حروف جازمہ کتنے ہیں؟ ان لم لما لام امر لائے نہیں. ٹھیک ہے. لم یعدل یہ یہاں پہ اسی لیے اس کو جزم دیا گیا ہے لام کو. ہاں تو یاد دل کیا بینہما، چیز ہے؟ یعدل یہ ویسے فعل مضارع ہے، ہاں صیغہ کون سا ہے؟ مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ. اور باب کون سا بنے گا؟ عدل یعدل، ہاں عدل یعدل، ضرب یضرب، فلم یعدل. ٹھیک ہے. فلم آگے فلم یعدل. یعدل. بینہما، ہاں بین جو ہے نا یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ضمیر متصل لگی ہوئی ہے، مذکر تثنیہ کی لگی ہوئی ہے یہ. ہاں اور اس کے بعد ہے جاء، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی معروف کا. ٹھیک ہے. جاء اس کا یوم، مضارع کیا آتا ہے؟ یجیء، یجیء. جاء یجیء. ٹھیک ہے. یوم القیامتی، یوم جو ہے نا یوم یہ نہیں ہوگا. یوم القیامتی. ہاں جاء یوم القیامتی، یوم جو ہے نا یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے. اور القیامتی اس کا مضاف الیہ ہے، اس لیے مجرور ہے. اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر جاء کا کیا بنیں گے؟
ترجمہ ہوگا وہ یہ آئے گا قیامت کے دن. تو یوما کے اوپر زبر کیوں ہے؟ استاد یہ پھر مفعول بن جائے گا. ہاں، کون سا مفعول بنے گا یہ؟ مفعول مطلق. نہیں، مفعول مطلق نہیں بنے گا. مفعول بھی. مفعول بھی. یوم، یوم کیا چیز ہوتی ہے؟ استاد پھر یہ مفعول فی ہی ہو جائے گا. ہاں، مفعول فی ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آگے وشقہ ساقط. وشقہ ساقط. یہ شق جو ہے نا یہاں پہ یہ اور ہو جو ہے نا یہ مضاف مضاف الیہ بن جائے گا کیونکہ یہ ہاں اسم ہے. ٹھیک ہے، مضاف اس الیہ کے میں کا شقہ مبتدا بن جائے گا اور ساقط اس کی خبر میں بن خبر جائے گا. بنتے ہیں. تو یہ مبتدا خبر مل کر یہ دونوں جو ہیں یہ حال بن جائیں گے جا آ کے. یعنی جا آ میں جو الرجل کی ضمیر ہے نا، جا آئے گا وہ آدمی، اس میں ہوا ضمیر ہے جو الرجل کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ ذوالحال بن جائے گی، اور شقہ ساقط یہ حال بن جائے گا. یعنی وہ آدمی آئے گا اس حال میں کہ اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ گری ہوئی ہوگی. چلیں جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی آگے آمنہ محمد رواہ، یہاں سے آگے آپ پڑھیں. آمنہ، ہاں جی آمنہ موجود ہیں. چلیں حماد رفیع صاحب آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم رواہ السلام. رواہ ترمذی رواہ، آگے ترمذی ترمذی، رواہ الترمذی. ترمذی ہاں، رواہ کیا ہے اور الترمذی ترمذی. اس کا کیا بن رہا ہے؟ اس کا سر ترجمہ کیا ہے؟ ترمذی فاعل ہے ہاں، اور رواہ روا کون سا سیگا ہے، کون سا باب ہے، کون سا فعل ہے؟ روا، ماضی کا صیغہ جی ماضی کا فعل ہے. سیگا کون سا ہے؟ فعل. واحد مذکر واحد مذکر حاضر غائب. غائب. پورا سیگا بتایا کریں. جی باب کون سا ہے؟ روا روا یروی. کون سا باب ہوتا ہے یہ؟ روا یا یرویو، کون سا بن جائے گا؟ یضرب ضرب ہاں، یضرب یضرب باب نہیں ہوتا، ضرب یضرب باب، ضرب ضرب یضرب. ٹھیک ہے. اور الترمذی اور ہو ضمیر جو ہے یہ کون سی ہے؟ متصل ضمیر متصل مجرور ہے. مجرور. حرف جر تو اس پہ ہے ہی کوئی نہیں. ترجمہ کیا ہے؟ اس کو روایت کیا ہے. ضمیر منصوب متصل ہے، یہ مفعول بن رہا ہے. اس کو روایت کیا ہے، اس روایت یعنی اس حدیث کو روایت کیا ہے ترمذی نے. ترمذی فاعل ہے اور وہ ضمیر جو ہے یہ اس کا مفعول ہے، مفعول مقدم ہے. آگے وہ ابو داوودہ، یہ بتائیے. واو حرف عطف ہے ٹھیک ہے. اور ابو داؤد جو ہے وہ ابو جو ہے نسبی حالت میں ابو. ہاں، یہ ابو جو ہے یہ کون سا اسم ہے؟ یہ صرف 5 اسموں سے ایک اسم ہے. اب ہم ہاں، اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے. جس تو اس کی یہاں پر کون سی حالت ہے، کس حالت میں ہے یہ؟ یہ سر جب حالت ترمذیو، نصب آپ نے ترمذیو کہا ہے، رفع کہا ہے، تو یہ بھی پھر مرفوع ہی ہوگا نا. وہ ابو داودہ، اس کو روایت کیا ہے ترمذی نے یہی اور فائدہ ہے. ابو داود نے. جو حکم ترمذی کی طرف ہے وہی حکم ابو داود کی طرف ہے. یہ سب ابو داوودہ، یہ ابو داودن کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ ابو مضاف ہے یہاں پر. ابو جو ہے یہاں پر مضاف ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بالکل، پتہ نہیں کیا بن جی گیا ہے. سر یہ داؤدا یہ سمجھ نہیں آ رہی سب معذرت کے ساتھ ہاں، کہ منسوخ کیوں آئے گا. چلیں نورین صاحب آپ بتائیے. استاد اس لیے کہ یہ اجمی نام ہے. ہاں، علم ہے اور اجمی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غیر منصرف ہے. ابو مضاف، داود مضاف الیہ. یہ ہر جگہ پہ داود مضاف الیہ ہوگا، لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پہ جر نہیں آئے گی، اس کی جگہ پہ نصب آئے گی. رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی، یہاں بھی ایسے ہی ہے. چلیں جی آگے آمنہ محمد آپ بتائیں. والنسائی، یہاں سے آگے
والنساء یہ اسم ہے کہ ہاں الف لام آ رہا ہے. ہاں، اس کی کون سی حالت ہے؟ یہ اس کی رفعی حالت ہے ہاں، رفع حالت کیوں ہے؟ کس چیز نے کہ اس کو نساء رفع دیا ہے؟ کہ عطف کی وجہ سے ہے نا. الترمذی ہاں، کا عطف کی وجہ سے، نساء ٹھیک ہے، کا یعنی یہ نسائی. تابع ہے. تو الترمذی جی اور ابو داود والنسائی، الترمذی معطوف علیہ ہے اور باقی سارے اس کے اوپر عطف پڑھ رہے ہیں. جی. تو جو اعراب معطوف علیہ کا ہوتا ہے وہی معطوف کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے. وابن ماجہ. وہ ابن آئے گا؟ ابن. نہیں، ابنا کیوں آئے گا؟ عطف ڈالے نا، صحیح سی عطف ڈالے. وابن ماجہ. ہاں، وابن ماجہ، وابن ماجہ، جیسے الترمذی و ابو داود والنسائی وابن ماجہ. تو ابن جو ہے اس کا بھی عطف پڑ رہا ہے الترمذی پر. اور جی. ماجہ، یہ ماجہ کیوں ہے؟ ابن مضاف ہے اور ماجہ مضاف الیہ ہے. یہ بھی غیر منصرف ہے. جی، یہ بھی غیر منصرف ہے. کون سے اس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں غیر منصرف؟ ایک علم ہے. ہاں، اور دوسرا دوسرا تائے یہ تانیث ہے. جی. آگے والدارمیو، اس کا یہ بھی اسم ہے اور یہ تابع میں ہے. ہاں، یہ بھی عطف ہو رہا ہے. جی. تو الترمذی معطوف علیہ ہے، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی یہ سب معطوف ہیں. اور سارے معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفات سے مل کر یہ بن گیا فاعل. رواہ کا فاعل بن جائے گا. تو رواہ فعل اپنے فاعل اور ہو ضمیر جو مفعول مقدم ہے اس سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. چلیں جی، ماشاءاللہ اسے اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں. جی، آسیہ جاوید. ہاں جی، آسیہ جاوید آپ موجود ہیں؟ چلیں جی، راشد مخصوص صاحب، آپ لیٹ ہو گئے ہیں آج بہت، مگر آپ کی آواز نہیں آئی. آپ نے مائک کھولا ہے، آواز نہیں آئی. چلیں افشین آپ پڑھیے آگے یہ اگلی حدیث جو ہے. استاد محترم سوری، میں نا اگلی باری سے پڑھتی ہوں، مجھے بہت ضروری ایک کام پڑ گیا کرنا ہے. اچھا چلیں، میں کوئی سن بات. رہی ہوں. جی عریشہ آپ پڑھ لیں. عن عطاء ہاں، قال. عطاء، ٹھیک ہے. عن جو ہے حرف جر ہے. عطاء یہاں پہ وہ مجرور آئے گا حرف جی جر کی وجہ سے. جی قال فعل آ گیا، فعل ماضی معروف سے پہلا صیغہ ٹھیک ہے. واحد اس کا مذکر غائب مضارع کا. کیا آتا ہے؟ یقول. قال باب نصر یقول، ینصر. یہ کون سا باب بنے گا؟ نصر ینصر. نصر اس ینصر، میں یہ اصل میں تعلیل کیا ہوئی تھا؟ ہے. قول یقبل. قال یقول، نصر ینصر، ٹھیک ہے. چلیں جی آگے. حضرنا ہاں یہ جمع متکلم ماضی معروف کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. مع ابن عباس ایسے آئے گا. جی ٹھیک ہے. مع حرف جر ہے، ابن مضاف نہیں، مع عباس حرف جر مضاف. نہیں ہے. مع جو ہے یہ بھی اسماء ظروف میں سے ہے، یہ اسم ہے اور یہاں پر مضاف ہے. مع مضاف مع مضاف اور ابن درمیانہ مضاف ابن. عباس. ہاں، ابن کیا بنے گا مع کے لیے؟ درمیانہ مضاف. ہاں، یہ آپ کہہ لیں کہ مضاف الیہ مضاف. جی مضاف الیہ مضاف. مضاف ابن جو اور ہے یہ عباس. ہمیشہ بعد والے کے لیے مضاف استعمال ہوتا ہے. ابو ہو، ابن ہو، جی بنت ہو، اس طرح کے جو کلمات ہیں. اور عباسن، عباس یہاں پہ مضاف الیہ آ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. جنازت ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ مفعول بنے گا، ٹھیک ہے. اسی حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے. جنازتا، اور اگر میمونتا. میمونہ کے جنازہ میں تو میمونہ کیا بن جائے گا؟ میمونت. میمونتا. نہیں. ہاں، تو جی یہ جی میمونتا، میمونتا. یہ میمونتا مضاف الیہ ہے، تو اس کے اوپر زبر کیوں ہے؟ یہ غیر منصرف اسماء میں سے ہے. غیر منصرف ہے. تو اس کے اسباب منع صرف کون کون سے ہیں؟ ایک علم ہے اور دوسرا تانیث ہے. تانیث، ٹھیک ہے. آگے. بصرف. یہ ہے بے صریفہ.
بصریف ہے. یہ صرف جو ہے نا یہ ایک جگہ کا نام ہے، صرف مقام پر ایک جی وادی کا نام ہے. کہتے ہیں جی کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ حاضر ہوئے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے جنازہ میں صرف مقام پر. جی. تو بے صریفہ، صریفہ کیوں آئے گا؟ یہ بھی ممنوع من الصرف ہے. یہ ہاں یہ بھی غیر منصرف ہے، اور جی ایک تو اس کی وجہ عالم ہے، جی اور دوسرا یہ مؤنث بھی ہے. جو جگہوں کے نام ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں. جی. چلیں جی آگے. آسیہ جاوید آپ فقالا، یہاں سے آگے آپ پڑھیے آسیہ جاوید. اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر حماد رفیع صاحب آپ پڑھیں فقالا. استاد صاحب ایک سوال پوچھنا تھا یہاں پہ. جی یہ جی جو بصریفہ ہے، کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ فعل کے وزن پر ہے فعیلہ کے، اس وجہ سے بھی؟ ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. صریفہ فاعلہ. جی حماد صاحب فقالا یہاں سے. فقال تعالیٰ، یہ سب ماضی کا صیغہ ہے، جی اور یہ کس نے کہا تھا؟ واحد اس میں وزمیر فاعل ہے، وہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ عطاب رضی اللہ عنہ. عطا سے تو مربی ہے، اور کون سا نام ہے پیچھے؟ یہ حضرت عباس کی طرف لوٹ رہی ہے، ابن عباس کی طرف. جی سر. فقالا تو ابن عباس نے کہا. جی آگے. حاضی حاضا ہاذا، حاضی ہی، جی کیا ہے یہ حاضی ہی؟ اس میں اشارہ ہے سر، کون سا؟ اشارہ. ہاں اسماء اشارہ میں سے ہے. اور آگے. زوجاتا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فائزہ. زوجاتو جو ہے اس کے اوپر رفع کیوں آیا ہے؟ سر یہ غیر منصرف ہونے جیسے زوجاتو غیر منصرف ہے، زوجاتو غیر منصرف زوجتا. نہیں ہے. اس کے اوپر رفع کیوں آیا ہے؟ رفع کی کیا وجہ ہے؟ مرفوع کیوں ہے؟ جی نورین عثمان آپ بتائیں. اس لیے اس میں استاذ اشارہ ہو جائے گا نا، حاضی زوجتو، جب کسی چیز کی طرف اشارہ کی جائے تو وہ مرفوع ہو جاتی ہے. وہ مشار لیا ہوتا ہے، آپ کہیں مومن. یہ خبر ہو جائے گی. جب جی اس میں حاضی اشارہ شروع میں زوجتو. آ جائے تو وہ مبتدا بھی بن سکتا ہے. جیسے جی حاذا قلم، حاذا مبتدا اور قلم اس کی خبر، تو حاضی ہی مبتدا اس میں اشارہ، اور زوجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی خبر. تو جی زوجات مضاف، رسول مضاف الیہ مضاف، اور لفظ اللہ پھر مضاف الیہ. تو یہ مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر زوجاتو کا مضاف الیہ بنا. تو زوجاتو اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ حاضی ہی کی خبر بن گئی. جائے گی. چلیں چلیں جی نورین صاحب آگے آپ ہی پڑھیے. فیضا. فَإِذَا، فا جو ہے نا وہ حرف عطف ہے، اذا جو ہے نا یہ ظرف ہے، رفعتم یہ ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر مخاطب کا. ٹھیک ہے، اور باب کون سا بنے گا؟ رفع یرفع. رافع یرفع. ٹھیک ہے آگے. جب تم اٹھاؤ، نعشها، جب تم اٹھاؤ. نعشها، نہیں ناشوا تو نہیں آئے گا. نعشها، کیوں؟ نعشها، یہ بن کیا رہا ہے؟ نعشها جب تم ان کی ناش اٹھاؤ. منصوب ہو جائے گا، مفعول ہو جائے گا. یہ مفعول نعشها، بنے گا نا، جب تم ان کی ناش اٹھاؤ، لاش اٹھاؤ. نعشها یہ ہاں جو ہے نا اس کے ساتھ ضمیر متصل لگی ہے، منصوب. اور اس کے منصوب بعد نہیں ہے ہے، آ، ناش منصوب ہے لیکن ہا ضمیر منصوب نہیں ہے. ان کی ضمیر ناش کیسے بن ضمیر جائے گا پھر؟ منصوب ان کی ناش. متصل نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، مضاف مضاف الیہ. ہاں مضاف مضاف الیہ بن جائے گا. یہ ضمیر مجرور با اضافت ہو گئی. ٹھیک ہے، جی. واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. فا جو ہے نا وہ حرف عطف ہے، لا تزعزعوها، فلا یہ جو ہے نا تزازعوها.
فلا تزعزعوها، یہ جو ہے نا مجہول کا صیغہ ہے، میرے خیال میں یہ ربائی ہے استاد. مجہول کا نہیں ہے، یہ معروف کا صیغہ ہی ہے. معروف کا ہے لیکن یہ ربائی ہوگا استاد، کیونکہ اس میں اتنے سارے آئین ایک ساتھ آ رہے ہیں. ہاں یہ جو ہے نا، فلا تو دہریجوہا، دہرج یدہرجو سے باب فعل، ربائی مجرد. اور اس کے ساتھ پھر ضمیر لگی ہوئی ہے، اور یہ واحد مذکر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے جس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، وہ بھی مؤنث کی ہے. نہیں، سیگا واحد سیگا یہ نہیں ہے، سیگا جو ہے نا یہ نہیں کا سیگا ہے. لا تزعزع، لا تزعزع، لا تزعزعو. یہ مذکر مخاطب ہاں کا صیغہ ہے. جمع 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 مذکر جمع مخاطب کا مذکر سیگا ہے، مخاطب کا فعل صیغہ نہیں ہے. اصل میں تو اس کے ساتھ ضمیر لگی تزعزعون ہونا تھا، لیکن لائے نہیں کی وجہ سے آخر سے نون اعرابی جو ہے وہ گر گیا ہے. تزعزعون، تزعزعوها، یہ اصل میں ہوتا ہے زعزع یزعزع، یعنی دحرج یدحرج کے وزن پر. تو فلا تدحرجوها کے وزن پر آئے گا، فلا تزعزعوها. اور تم نہ ان کو جھنجھوڑنا. ہاں اس کے ساتھ یہ ضمیر متصل لگی ہے واحد مؤنث غائب کی. ٹھیک ہے. اور اس یہ کے کون سی ضمیر بعد بنے گی یہاں پر؟ استاد یہ منصوب متصل ہو گئے. منصوب متصل. ٹھیک ہے. آگے والا. ولا تزلزلوها، ٹھیک ہے. اور یہ بھی یہی سیم صیغہ ہے، جمع مخاطب کی ہے یہ صیغہ مذکر کا، اور اس کے ساتھ ضمیر متصل لگی ہوئی ہے جو ٹھیک ہے. منصوب ہے. ورافقو بہا، ورفقو، رفق سے رافع کا. ورفقو بہا، ہاں، اور آرام سے پیش آؤ. نرمی سے پیش آؤ اس کے ساتھ. اور یہ استاد امر کا صیغہ ہوگا پھر، جی جی. جمع متکلم، جمع مخاطب کا، یہ مذکر آتا ہے مخاطب. رافع کا یرفقو، ورفقو، ورفقو بہا. اور یہ حرف جر کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، ہاں. مجرور بحرف. اور اس کے بعد ہے چلیں جی ماشاءاللہ، فَإِن، ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. جی آگے راشد بھائی آپ پڑھیے. فَإِنَّهُ كَانَ عِندَ رسول اللہ. استاد محترم میں بھی فارغ ہو گئی ہوں اب. اچھا ٹھیک ہے، راشد کے بعد آپ سے سنتے ہیں انشاءاللہ. فَإِنَّهُ كَانَ عِندَ رسول اللہ، فا حرف جر ہے، ان فا حرف مشبہ جر ہے. یہ فا مستانفہ ہے، جر نہیں ہے. اگر جی یہ حرف صحیح، جر ہوتا تو شروع میں آ گئی ہے. پھر اس کو اسم پر آنا چاہیے تھا. یہ حرف مشبہ بالفعل پہ آ گیا ہے. ہو ضمیر ہے، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، کانا ہے. انا کیا ہے؟ انا ان حروف مشبہ بالفعل ہے. کتنے حروف مشبہ بالفعل؟ انا کأن لیتا لکن لعل. ہاں، کیا عمل ہوتا ہے ان کا حروف مشبہ بالفعل کا؟ یہ ان کی خبر پہ رفع آتا ہے اور اسم پہ نصب آتا ٹھیک ہے. تو یہاں جو ضمیر ہے انہو، اس کا اعراب کیا ہوا پھر؟ ہے. یہ نصب ہوئے گا نا. ہاں، یہ ضمیر منصوب متصل ہو جائے گی. اس طرح کر کے بتائیں، ضمیر منصوب متصل ہو جائے گی اور یہ اس کا اسم ہو جائے گا. آگے کانا. کانا یہ ہے، یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ یہ فعل حروف، ناقص ہے. جی ٹھیک ہے، فعل ناقص. کتنے ہیں فعل ناقصہ؟ افعال ناقصہ 6 ہیں. 6 تو نہیں ہے. فعل ناقصہ جو ہیں وہ 13 ہیں. وہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں. انا، انا، کانا، لیت، لکنا، لعل. یہ کانا، مجھے یاد. صارا، اصبح، امسا، ازہا، ظلا، باتا، ما بریہا، ما داما، من فکا، ما فتا، ما زالا اور لیسا. چلیں، یہ افعال ناقصہ کیا عمل کرتے ہیں؟ افعال ناقصہ یہ اس کے اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. ایسے تو نہیں ہے. یہ ان بھی کا اسی طرح اسم ہی ہے. مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے. انا کے بالکل اپوزٹ، مخالف. میں مخالف ہی نہیں بتایا. نہیں، آپ نے بالکل اسی طرح ہی بتایا کہ خبر مرفوع ہوتی ہے، اسم منصوب ہوتا ہے. اسم مرفوع ہوتا ہے.
جی ٹھیک ہے. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے افشین صاحب آپ بتائیے. کان عند ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے کیا ہے؟ تس تس ان نسوت نسوتن کانا نسوتن ٹھیک ہے، لیکن تس کا اعراب آپ نے صحیح نہیں پڑھا. تس ان تس ان تسعن اگر ہوتا تو الف کے ساتھ ہونا تھا، یہ ہوگا تسعو. کانا تسعو نسوتن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کانا کا جی جو ہے یہ اسم ہے. اچھا جی جو ٹھیک عندہ ہے وہ ظرف ہونے کی وجہ سے، یعنی خبر جب جار مجرور یا ظرف ہو تو وہ مقدم ہو جاتی ہے. تو یہ عبارت جی اصل ہوگی کانا تسع نسوتن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تسع جو ہے 9 بیویاں. تو تسع جو تو ہے یہ یہ کانا کا کیا ہے؟ خبر ہے. خبر تو نہیں ہے. عندہ جو ہے وہ خبر ہے، اندہ خبر ہے، پھر اسم یہ ہے اس یہ. کا اسم ہے، اسم. لیکن اس کے پھر ایک حرکت کیوں آئی ہے؟ یہ مضاف ہو رہا ہے نا، تو مضاف کے اوپر تو ایک ہی حرکت آتی، تنوین تو نہیں آتی ہے. تسع مضاف ہے اور نسوتن مضاف الیہ ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں، مضاف الیہ مل کر یہ کانا کا اسم بن گیا، اور عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی خبر ہو گئی. تو خبر کانا ہو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. جی ٹھیک ہے. چلیں آگے. کانا یکسیمو کانا افعال ناقصہ میں سے ہے، ہاں اور ہاں ٹھیک ہے. یکسیمو اس کا اسم ہے. یہاں پہ پہلے اسم آ گیا ہے. یہ من یکسم ہن ویسے فعل ہے، تو فعل اس کا اسم بنے گا نا، جملہ. ہاں جی. اور من یہ ہننا کون سا فعل ہے؟ یہ جمع وہ واحد مذکر غائب فعل مضارع. فعل مضارع. باب اس کا کون سا ہے؟ اس کا باب بنتا ہے قسم یکسیمو، باب ضربہ. ٹھیک ہے. کان یکسم منہن. جی منہن من کیا ہے؟ من حرف جار ہے، اور ہننا جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے جمع مؤنث غائب کی، اور یہ ہے ضمیر ضمیر مجرور با حرف جر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے یہ لی سمان. آپ کے لسمان. پاس 9 بیویاں تھیں اور آپ باریاں تقسیم کرتے تھے ان میں سے 8 کے لیے، اور جی نہیں لی تقسیم کرتے تھے 1 کے لیے. اور لی دوبارہ حرف جاری لگا ہوا ہے. جی جی اور سامان جو ہے وہ یہ اس کا مجرور ہو گیا. مجرور ہو گیا. اور آگے ولا واؤ جو ہے یقسم لواحدۃ. واؤ حرف عطف، اور لا جو ہے یہ لا ہے، لا لائے نفی. نفی ہے. ہاں یقسیمو دوبارہ فعل مضارع آ گیا. صحیح. اور لواحدتن لواحدتی نہیں تن تن لام نہیں کی آئے گا، وجہ سے لواحدۃ. جی لواحدتن. اس کو یہ جو گنتی آ جاتی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اسم کے طور پہ استعمال ہوگی. اچھا جی. یہ مجرور اور ہو جائے گا لواحدۃ. جی ٹھیک ہے. یہ غیر منصرف اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ لواحدۃ یہ علم نہیں ہے. جی تانیث تو ٹھیک ہے. موجود ہے لیکن علم نہیں ہے. علم نہیں ہے. ہاں. چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. آج اتنا ہی کافی ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ لیٹ آئے ہیں، میں صرف ان کو یہ بتا دوں کہ آج میں نے قواعد الصرف سے چیپٹر نمبر 6، 7 اور 8، یعنی فعل مضارع معروف، فعل مضارع مجہول، اور اس کے ساتھ ساتھ لام تاکید، بنون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ، یہ 3 چیپٹر جو ہیں وہ میں نے دیے ہیں. تو کل انشاءاللہ تمام احباب جو ہیں، کل سے مراد نیکسٹ ڈے جو ہمارا منڈے کو ہوگا، تو تمام لوگ جو ہیں اس کو اچھی طرح سے یاد کر کے آئے انشاءاللہ. تو باقی کوشش کیا کریں حاضری کو جو ہے نا، حاضری کی پابندی کریں، اور لیکچر کے شروع سے ہی آئیں، کیونکہ اجراء کے اندر
حاضری بڑی اہمیت کی حامل ہے، اگر آپ لوگ اجرا میں شامل نہیں ہوتے ہیں تو چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ چلیں جی، اگر کسی کی اسائنمنٹ تیار ہے تو وہ منڈے کے لیے تیار رہے، منڈے والے دن انشاءاللہ اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ ہم لے لیں گے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسا پھر میں آپ کو کچھ سنانا ہے؟ استاد محترم، میری بیٹی نے نا وہ حروف جارہ سن کے نا مجھ سے یاد کیا ہے، تو وہ آپ کو سنانا چاہتی ہے۔ اچھا، چلیں جی سنائیں آپ، ماشاءاللہ۔ سناؤ سارا۔ واو تاء کاف لام واو منس مسخلا ربا حشا من ادا فی ان علا حتی الہ۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بنائے، آپ کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ آپ کے نصیب بھی اچھے کرے۔ یہ شرم کا مقام ہے سر۔ ہاں جی، میں بھی یہی کہنے لگا تھا، میں نے کہا یہ باقی لوگوں کے لیے باقی لوگوں کے لیے دیکھ لے، آپ خود ہی دیکھ لے، چھوٹی سی بچی نے ماشاءاللہ یاد کر لی ہے، ابھی تک بہت سارے لوگوں کو سارے یاد نہیں ہوں گے۔ چلیں جی ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔